پیش کر رہا تھا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 7 خوش نصیب انسان وہ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ذرا اس رمضان میں خود اپنا جائزہ لو, کوشش یہ کرو ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے کسی جماعت میں شمولیت کی کوشش تو کرو. الامام العادل, عادل حکمران, وہ تو ہم میں سے کوئی حکمران نہیں ہے, ہم اس پیکج کو حاصل نہیں کر سکتے, لیکن جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان عدل انصاف تو آپ کر سکتے ہیں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, جو جوان ہیں وہ اس پیکج کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو بادشاہوں کے صف میں امام عادل میں شامل نہیں ہو سکتا, جو نوجوانوں کے صف میں ان کی قسم میں ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی عمر ڈل چکی ہے, تو ان کے لیے یہ پیکج موجود ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ انسان رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور رب کے ڈر, خوف, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے, اللہ کی خوف کی وجہ سے خلوت میں وہ آنسو بہاتا ہے. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں, یہ وہ خوش نصیب انسانوں میں سے انسان ہے جسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جن کو اللہ نے مال دیا ہے. وَرَجُلٌ أَنفَقَ نَفَقَةً, وہ انسان اس طرح خرچ کرتا ہے لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, اس طرح رازداری میں خرچ کرتا ہے, رازداری میں خرچ کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, ایک وہ انسان بھی, اس کو بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی وہ انتظار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَلَا أَدُلُّكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قُلْنَا بَلَى يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی طرف رہنمائی نہیں کروں جن اعمال کو بجا لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند فرمائے گا. بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسباغ الوضوء على المكاره, نامساعد حالات میں مسنون طریقے سے صحیح معنوں میں وضو بنا لو. وَكَثْرَةِ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ, اور کثرت کے ساتھ مسجدوں میں چل کے جایا کرو. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرو. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہی رباط ہے, اللہ کے راستے میں اسلحہ سمیت ہمیشہ تیار رہنے کو رباط کہا جاتا ہے. پیارے پیغمبر ان 3 کاموں کو رباط سے تعبیر کرتا ہے. پیارے پیغمبر ان 3 کاموں اسباغ الوضوء علی المکارہ,
وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کم از کم اپنے آپ کو ان 7 خوش نصیب جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ توبہ اور استغفار سے ہوگا. توبہ اور استغفار سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے. گناہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق سے اللہ کی اختیارات طلب کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی امتی کی بات کو اہمیت دینا، یہ دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے. اور جو حرام خوری ہے یہ تیسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے. اور یہ بد اخلاقی ہے، یہ چوتھے نمبر کا بڑا گناہ ہے. جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے آگے بھی گناہ، رسول کے آگے بھی گناہ، اور روزی روٹی کے معاملے میں بھی گناہ، اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی گناہ، اور اپنے اخلاق اور رویوں کے معاملے میں بھی گناہ. ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے، استغفار کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین رات کی آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اللہ 3 باتیں، 3 اللہ رب العالمین اعلانات کرتے ہیں. پہلا اعلان، من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے مجھ سے پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا، اس کی دعا میں قبول کرنے کے لیے تیار. من یسألنی فأعطیہ. کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار. من یستغفرنی فأغفر لہ. من یستغفرنی، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فأغفر لہ، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں. تو بات میں یہ کر رہا تھا، رمضان المبارک کی ان بابرکات گھڑیوں میں اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ، اپنی ماضی کو یاد کر کے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس فرصت ہے. یاد رکھو، توبہ کے دروازہ مفتوح ہے، اوپن ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک انسان کی جان نکل کر اس کی حلق تک نہ پہنچی ہو. حلق تک جان پہنچنے کے بعد فرعون نے بھی توبہ کیا تھا. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا اس نے بھی کہا تھا آمنت، میں بھی ایمان لے آیا اس اللہ پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آیا ہے. اسے جواب دیا گیا الآن، کیا تو ابھی توبہ کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے تمہیں فرصت ملی تھی، تو نے فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. یاد رکھو، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائے. موت انسان چلتے چلتے موت آ جاتی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. زمین کے کس ٹکڑے پر اسے موت آئے گی کسی کو پتہ بھی نہیں.